بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں. ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم. دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے. تم اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے. اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں 300 سال سلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسی طرح ہم نے ان کو جگایا. یعنی یہ کہ ہم نے اصحاب کہف پر طرح طرح کی اپنی رحمتیں، برکتیں اور انعامات کیے پچھلے دنوں میں کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی صحبت کی برکت سے نوازا، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اخلاص کی دولت سے ہم نے نوازا، ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھایا. ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ہم نے ان کو دلیری عطا فرمائی، ہم نے ان کو ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی جان اور مال کو ظالم اور جابر بادشاہ سے محفوظ کیا. پھر ہم نے ان کو غار میں پناہ دی. پھر یہ کہ ان کے جسم کو ہم نے صحت اور تندرست رکھا، ان کو جوان رکھا، ان کو خوبصورت کیا، اور ان کی نیند میں خلل اندازی سے حفاظت کے لیے ہم نے سورج کی شعاؤں کو پلٹ دیا. ہم نے ان کے آرام کے لیے روشنی غار میں مہیا کی، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو بھیجا، ہر طرح سے بچنے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کے سکون کے لیے ہم نے طرح طرح کی نعمتیں ان پر نازل فرمائی، طرح طرح کی برکتیں ان پر ہم نے نازل فرمائی. اسی طرح ہماری نوازشوں میں سے ایک نوازش ان کے اوپر یہ بھی ہوئی کہ ہم نے ان کو جگایا، نیند سے جگایا. 300 سال کے بعد، کم و بیش 300 سال کے بعد ہم نے ان کو جگایا. کس لیے جگایا؟ اس لیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ان کے ذریعے سے دوسروں کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ قیامت کا انکار کرنے والے درس عبرت حاصل کرے، تاکہ بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے اس سے درس عبرت حاصل کرے کہ جب 300 سال کے بعد کوئی دوبارہ سو کے اٹھ سکتا ہے تو پھر قیامت کے دن دوبارہ کوئی کیوں زندہ نہیں ہو سکتا. یہ بتانے کے لیے ہم نے ان کو پھر سے جو ہے جگایا، ان کی نیند سے ہم نے ان کو اٹھایا. تو کیا کیفیت ہوئی ان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے سے احوال پوچھے. ان میں ایک کہنے والا بولا یہ کون تھے؟ یہ حضرت مکسل مینا تھے
جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار تھے۔ سب سے پہلے جاگنے کے بعد انہوں نے کلام کیا، تو کیا کہا انہوں نے؟ کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بولے ایک دن رہے یا ایک دن سے کم رہے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایک دن ہم رکے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن ہم رکے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دن سے کم ہے۔ کیوں؟ سب پہلے بتایا گیا کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو عصر کا وقت تھا، انہوں نے عبادت کی، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا سستانے کے لیے وہ سوئے، تو وہ سوتے رہ گئے تھے، اور جب یہ بیدار ہوئے تو یہ آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت تھا، اشراق کا وقت ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم جب سوئے تھے تو مغرب کا وقت تھا، جب ہم اٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم ایک دن تو سوئے یا ایک دن سے کم سوئے، ایک ہی رات جو ہے وہ ہم سوئے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بعض دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ شک ہوا دوسرے کو، اور دوسرے پاس کوئی شک ہوا، ارے آثار سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن ٹھہرے، شام میں آئے تھے، اب بیدار ہو رہے تو سورج طلوع ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن ٹھہرے۔ لیکن ہم اپنے بالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بال تو بڑے ہو گئے ہیں، ناخن جو ہے ہمارے بہت بڑے ہو گئے، ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن نہیں ہوا، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے سورج اب اگ رہا ہے، ایک رات ہے۔ خیر یہ بحث کو چھوڑو، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے، یہ بحث میں نہ بڑھو، سب سے پہلے آئندہ منصوبے کی تیاری کرو۔ اب آئندہ کیا کرنا ہے؟ ہم ظالم بادشاہ دقیانوس سے چھپ کے یہاں پہ آئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے اور جو ہے وہ چلا گیا ہوگا، تو سب سے پہلے کھانے کا انتظام کرو، بھوک لگی ہے تو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجنا پڑے گا۔ افسوس نام تھا شہر کا، شہر سے دور آ کے غار میں انہوں نے جو ہے پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی، کہنے لگے اب کھانا یہاں تو مل نہیں سکتا، اب شہر میں بھیجنا پڑے گا کسی نہ کسی کو، تو ایسا کرو تم میں سے ایک شہر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو۔ انہوں نے جب غار میں پناہ لی تھی تو اپنے ساتھ روپیے سکے اس وقت جو چلتے تھے اپنے ساتھ لے لیے تھے، وہ ان کے پاس تھے چاندی کے سکے۔ انہوں نے کہا یہ چاندی کے سکے اسی کو دو اور شہر میں بھیجو، کیا کرے وہ؟ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ، کہ وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، وہ اس میں غور کرے۔ ستھرے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جا کے تحقیق کرے۔ دیکھو بہت سارے لوگ دین حق سے پھر گئے ہیں، کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں، شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جانور کو ذبح کیا ہو، ان کا تو کھانا حلال نہیں ہوگا، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، ان کے اندر حلال اور حرام جانور کی تمیز نہیں ہوگی۔ غور و فکر کرنا گوشت لینے سے پہلے کہ حلال جانور کا ہے کہ نہیں ہے، اور جب کھانا پکایا جائے تو جو اس میں مسالے وغیرہ اشیاء جو ملائی جاتی ہے، دیکھنا وہ حلال اشیاء ہے کہ نہیں ہے، وہ کھانا کیسا تیار کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ بنانے والا مسلمان ایمان والا اور نیک متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نیک متقی پرہیزگار ہے تو ظاہر سی بات ہوگی کہ اس نے حلال جانور ذبح کیا ہوگا، اسی نے ذبح کیا ہوگا، حلال اشیاء اس میں اس نے ملائی ہوگی۔ تو سب سے پہلے دیکھنا دکان والا متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے،
یہ سب چیزیں اچھے سے تحقیق کرنا، اس کے بعد اس سے جو ہے وہ کھانا خریدنا اور کھانا خرید کے لانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دوسری چیز بھیجنے والے کو تنبیہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، اور دوسرا جب تم جا رہے ہو تو بہت نرمی سے کام لینا، نرمی سے جب جانا تو ہر کام میں نرمی برتنا، بات چیت میں نرمی برتنا۔ جب آنے لگو کوئی سوال پوچھے تو جتنا سوال پوچھے اتنا ہی جواب دینا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دینا۔ اور بادشاہ دقیانوس کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ سوال نہیں کرنا، ورنہ پھنس جائیں گے۔ خاموشی سے جانا، خاموشی سے آ جانا، ہر معاملے میں کیا کرنا؟ نرمی کرنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دینا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کو تم پر اطلاع ہو جائے، یہی لوگ ہیں جو گئے تھے، چھپ گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، ان کو تلاش کیا گیا نہیں ملے، یہی لوگ ہیں، اگر پکڑے جائے تو جو ہم یہاں بیٹھے ہیں غار میں، ہماری اطلاع کسی کو نہ دینا۔ یہ سب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کرنا۔ اب ایک ہی آیت میں دیکھیے اصحاب کہف کے واقعے میں کتنے سارے اسرار و رموزات، ایک ایک آیت میں، ان کے ایک ایک فعل میں کتنے سارے مسائل نکلتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب کسی چیز کا حتمی علم نہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اعلم، اللہ اعلم کہنا چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ جانتا ہے، ہمارا علم اس کو محیط نہیں ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں حتمی علم نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم، اللہ کیا ہے؟ خوب جانتا ہے۔ اور یہ کہ صبح سویرے جب بیدار ہو اور بھوک لگے تو کھانا کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، کھانا کھانے کا انتظام صبح صبح کرنا یہ اصحاب کہف کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب وہ صبح صبح بیدار ہوتے تھے تو صبح سویرے کی ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے، ناشتہ کرتے، اسی کو بلاتے کہ آؤ ناشتہ کرو، تو ان کا جواب رہتا کہ ہم ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو صبح سویرے صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا جو ہے یہ اصحاب کہف کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور جب بھی کھانا کھائے تو کھانا جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتبار سے تو پاکیزہ ہونا ہی چاہیے، لیکن جب کھانا بنایا جائے اس میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی میلا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے۔ گوشت جب بنائے اس کو اچھے سے صاف کر لینا چاہیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صاف ستھرے کھانے کے آداب میں سے ہے۔ جب دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دسترخوان بچھاتے ہی بو جو ہے دسترخوان سے اڑ رہی ہے آدمی کو، ایسا نہیں، صاف ستھرا دسترخوان ہونا چاہیے۔ جو پلیٹ ہو، جس پلیٹ میں کھائے وہ پلیٹ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ گلاس جب آپ کھائے تو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی میں کوئی کچرا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت بھی کھانے کی چیزوں میں صفائی ستھرائی، یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کا وطیرہ ہے کہ صفائی ستھرائی کو وہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور اصحاب کہف کے واقعے سے کیا پتہ چلا کہ ہر کام میں نرمی کرنا چاہیے، ہر کام میں نرمی برتنا چاہیے۔ نرمی میں جو فوائد ہے وہ سختی میں نہیں ہے۔ نرمی سے بڑے بڑے مشکل کام آسانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنا، اور سختی کرنے سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے؟ نرمی کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اپنے رازوں پر جہاں تک ہو سکے کسی کو مطلع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا راز جب تک اپنے تک رہے تو اچھا ہے،
کسی کو بتانا ناگزیر ہو جائے تو جس کو بتانا ہے بس اسی کو بتانا چاہیے، سب لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اپنے راز کو اپنے ہی حد تک رکھنا، جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے اپنے راز کو، اپنے گھریلو معاملات کو، اپنی تجارتی معاملات کو، اپنے ذاتی معاملات کو اپنے ہی تک رکھنا، اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔